بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعل مبارک کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعل مبارک دو تسموں والے تھے۔ یہ شمائل ترمذی کی روایت ہے۔ نعل عربی زبان میں جوتے کو کہا جاتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں جوتوں کی جدید صورت ہے، عربوں میں اس طرح کی جوتے نہیں تھے۔ اس زمانے میں اہل عرب کے جوتوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ چمڑے کے ایک تلوے کے اوپر دو پٹیاں لگا کر اسے جوتے کی شکل دی جاتی تھی، جس طرح ہمارے ہاں آج کل ہوائی چپل ہے، یہ اس جوتے سے ملتی جلتی ہے جو اس زمانے میں اہل عرب میں رائج تھی۔ اس روایت میں حضرت قتادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریفین کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کیسے تھے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریفین دو تسموں والے تھے۔ دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریفین درمیان سے کچھ تنگ تھے، ایڑی ان کی چوڑی ہوتی تھی اور سامنے سے نوکدار ہوتے تھے، اوپر دو پٹیاں ہوتی تھیں اور ہر پٹی میں دو تسمے تھے۔ چنانچہ ایک اور روایت میں ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریفین کی حیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریفین دوہری تسموں والے تھے، یعنی چمڑے کے تلوے کے اوپر دو پٹیاں تھیں اور ہر پٹی میں دو تسمے ہوا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریفین کی ایک اور خصوصیت بعض روایات سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ بغیر بالوں کے چمڑے سے بنے ہوتے تھے۔ چمڑے کے اوپر عام طور پر بال بھی ہوتے ہیں، تو عرب لوگ بے تکلفی سے بال اتارے بغیر اپنے چمڑے سے کسی بھی چمڑے سے جوتا بنا لیا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفاست کی وجہ سے چمڑے سے بال اتار کر جوتا بنوایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ کسی نے دیکھا کہ وہ بغیر بالوں کے چمڑے سے بنا ہوا جوتا استعمال کرتے تھے، تو ان سے سوال کیا گیا کہ آپ عام لوگوں سے مختلف جوتا کیوں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ عام لوگوں کے چمڑے عام لوگوں کے جوتے بالوں والے چمڑے سے بنے ہوتے ہیں اور آپ کے جوتے بغیر بالوں والے چمڑے کے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی جوتوں میں دیکھا تھا اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اس قسم کے جوتے بنوایا کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہر چیز باعث برکت اور صاحب عظمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریفین دیکھنے میں تو جوتے تھے، لیکن در حقیقت وہ مسلمانوں کے سروں کے تاج ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی ہیں اور یہ بظاہر کسی صاحب شرف اور بڑے خاندان سے متعلق نہیں تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے ذمے یہ خدمت لے رکھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی، تکیہ، مسواک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریفین کا خیال رکھا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف رکھتے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریفین حضور علیہ السلام کے قدموں سے اتار کر اپنے بغلوں میں دبا لیتے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتا پہنا دیتے، اور اس خدمت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایسا علم عطا فرمایا کہ آج تک مسلمان اپنی ہر تحقیق میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا حوالہ دینے کے محتاج ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریفین کے نقش کی بڑی برکات لکھی ہیں
کہ جو آدمی یہ نقش اپنے پاس رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈالتا ہے، اس کی حاجات پوری ہوتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اسے خواب میں نصیب ہوتی ہے۔ بعض حضرات نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی گھر میں یہ مبارک نقش رکھا ہوا ہو تو اس گھر میں آگ نہیں لگتی، آگ سے وہ تباہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی کشتی میں رکھ دیا جائے تو وہ کشتی پانی میں نہیں ڈوبتی۔ کسی قافلے والوں کے پاس ہو تو وہ قافلہ حفاظت سے اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریفین کے نقش میں اس قدر برکات رکھی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کس قدر برکت ہوگی۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کو اپنے پاس محفوظ رکھا جائے، ان سے برکت حاصل کی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔